ہاں وہ تو صادق اور امین ڈکلیئر ہو گئے تھے سابق چیف جسٹس دور میں، تو اب وہ صادق اور امین تو نہیں رہے پھر اب، کیونکہ دس جج از این صاحب نے کہا ہے انٹرسٹنگ کوسچن. میں آپ سے یہ سوال کرنے والی تھی کہ جو صادق اور امین ڈکلیئرڈ تھے، کیونکہ ہم تو دیکھیں عام لوگ ہیں، اس پہ بھی میرا بڑا اعتراض ہے، چاہے 61 62 ہو 63 ہو، یہ بھی آئی تھنک کہ دیز ہیو ٹو بی ریوزٹڈ. لیکن یہ لفظ جو ہے صادق اور امین، پرسنلی آئی تھنک کہ اتنا لبرلی اس کو استعمال کرنا عام ہم لوگوں کے لیے، فار اس میئر مورٹلز، مجھے تو اس پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ ہم میں سے کوئی انسان، ہم تو بڑے گنہگار لوگ ہیں، اچھے سے اچھا کوئی پائس شخص بھی ہو، بہت ہی تقوی پرہیزگار ہو، لیکن کیا ہم ایک ایسی شخصیت کے مطلب اقدار تک یا لیول تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. ہم جسارت تو کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم پہنچ سکتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ جو ٹرمنالوجی ہے، مجھے تو اس ٹرمنالوجی پہ بھی، استعمال پہ بھی اعتراض ہے. اور پھر آج آپ مجھے بتائیں کہ اب کیا ہوا جب آپ نے ایک کیس میں جھوٹا ثابت کر دیا، تو صادق اور امین کے ساتھ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو جوڈیشری اس کے بارے میں کیا کہے گی؟ آپ یہ دیکھیں نا ریحام، ایک جج ہیں معزز جج صاحب ہیں، ان کے اگینسٹ ریفرنسز آئے ہوئے ہیں، ان کے اگینسٹ جو ہے آڈیو لیکس، آڈیو ٹیپس آ چکی ہیں جس میں وہ بات ایک سابق وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ ان جج صاحب کی، ان کی فیملی کنورسیشن ہے. لیکن نہ ان کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس نہیں لگ رہا، کوئی چیف جسٹس صاحب رکے ہوئے ہیں، وہ شروع ہی نہیں ہو رہا. وہ آپ دیکھیں کس کو یہی کہہ میں دیتے کہہ ہیں؟ رہی ہوں حسن، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی تالیاں بجا رہا ہے اور سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ ان کا جو سیاسی حریف ہے وہ کوٹ لکھپت میں ہے یا کہیں اور ہے، یا 3 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے، ایشو از ویری ڈیپ، رنز ڈیپر ان آور سوسائٹی. ایشو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ، مطلب آپ 2016 سے لے کے ابھی تک آپ اٹھا لیں تو ہماری عدلیہ جس طرح سے متنازع ہو گئی ہے، اور عدلیہ کے فگرز، ایک وہ زمانہ تھا جب ہم سو موٹو کی ہائپر ایکٹیویٹی پہ رونا روتے تھے، ہم تو اس وقت کا رونا روتے تھے، پھر آگے مطلب بتدریج آپ ایک تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. دس کی ناٹ بی اے گڈ تھنگ. اور ایسے ملک میں جہاں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو ابھی تک ہم رو رہے ہیں، ابھی تک ہم اس کو پچھتاوے کا اس پہ اظہار کر رہے ہیں، تو یہ کب ٹھیک ہوگا؟ تو آئی تھنک کہ ریئلی وی نیڈ ٹو ٹیک اے لانگ ڈیپ ہارڈ لک at where the judiciary is, اس کا image, because again ایک گھسا پٹا جملہ ہے but it's very important کہ justice needs to be done but it needs to be seen to be done. اگر آپ کو لگے کہ justice نہیں ہو رہا تو بھی بہت کنسرننگ بات ہے. ریحام 9 مئی کے وجہ سے اب تو چیزیں کلیئر ہیں کہ اٹ واز اے پری پلانڈ تھنگ، اور جیسے نظر آیا کہ عمران خان صاحب کے اکسانے پہ لوگ چڑھ دوڑے، جو ہماری فوجی تنصیبات تھی، یادگار شہداء کی یادگار تھی، جس کے بارے میں بعد ایک ڈسکشن بحث کا حصہ رہی کہ کیا، کیونکہ اس وقت دیکھا تھا ہم نے کہ جوڈیشری کی طرف سے یہ سپورٹ بہت زیادہ عمران خان صاحب کو ملی جا رہی تھی، ایون جو کیسز ابھی ہوئے بھی نہیں تھے اس میں بھی کہتے تھے کہ آپ گرفتار نہ کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو 9 مئی کا واقعہ اس میں عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو شخانہ ہو گیا، القادر ٹرسٹ ہو گیا، فورن فنڈنگ، اس سب کو پیچھے دھکیل دیا 9 مئی نے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس میں جو اپ ہولڈرز آف ڈیموکریسی ہیں، فریڈم کے، جہاں بہت زیادہ پرچار کیا جاتا ہے، وہاں آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کی انڈائٹمنٹ جب ہوئی تو کس بات پہ ہوئی؟ اکسانے کا آنسر ہے نا، انٹرونشن کی بات ہو رہی ہے. تو 9 مئی تو ایک ڈفرنٹ لیول پہ ہے. 9 مئی تو آپ کے ایسا ہے جیسے کوئی پینٹاگون پہ اٹیک کر دے، جیسے کوئی سی آئی اے کے کسی دفتر پہ اٹیک کر دے، رینس ہیکنگ کر دے. کیا امریکن، جو میں دیکھ رہی ہوں یہ کانگریس مین اور کانگریس ویمن جن کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں ابھی امریکہ سے آئی ہوں، آپ یقین کریں سیاٹل میں ڈاؤن ٹاؤن میں اتنی ہوم لیسنس ہے، نیو یارک میں مینہٹن، مین مینہٹن پہ اتنی لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں ٹھنڈ میں. تو اپنی پاورٹی کو اور اپنی کاسٹ آف لیونگ کو اور اپنی ریسیشن کو اور اپنی ہوم لیسنس کو اگر یہ ایڈریس کر لیں جو وہاں کے پارلیمنٹیرینز، کانگریس مین اور کانگریس ویمن ہے، تو بہتر ہوگا. اس لیے کیونکہ اگر پینٹاگون کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھے تو سارے جہاز گراؤنڈ کر دیے جاتے ہیں، شک کی بنیاد پہ افغانستان اور پھر عراق پہ بمباری ہو جاتی ہے. تو کیا ہماری ریاست کو حق نہیں ہے کہ آپ نے ہماری سینسٹیو انسٹالیشنز، اہم تنصیبات کو کھلم کھلا نشانہ بنایا؟ اور ایک شخص نے نہیں کیا، تمام لیڈران نے کیا
لیکن آف کورس دیکھیں اگر انڈر مائی واچ اگر میرے ریسٹورینٹ میں فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے تو سی ای او ول گو ٹو پریزن. جی ویٹر تو نہیں جائے گا. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ویٹرز کو obviously. پکڑ لیا ہے, سیکورٹی گارڈز کو پکڑ لیا ہے. میرا تو ان بچوں کے لیے بھی دل دکھ رہا ہے, مطلب جو بیچارہ کوئی ٹک ٹاکر ہے, کوئی انفلوئنسر ہے, کوئی تو آپ یو یہ نو کہہ رہی کوئی ہیں سی او ایک, کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے نا, میں بھی آپ والی بات ہی کر رہا ہوں. دیکھو سی ای او کو جواب دہ ضرور ہونا چاہیے. ملٹری ٹرائل کے بارے میں آئی ایم ان اے ڈائلیما. میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں ہوتا تو آپ سے تو پوچھا نہ جاتا, گوانٹانامو بے میں 22 سال آپ کو لاک کر دیتے. جسٹس وغیرہ, فریڈم, سول رائٹس, لبرٹیز, وہ سب کچھ پامال ہو جاتے ہیں. لیکن ہم چونکہ امریکہ کو ایک پیڈسٹل پہ بٹھائے ہوئے ہیں یا یو کے کی ڈیموکریسی کو پیڈسٹل پہ بٹھائے ہوئے ہیں, ہم تو ہمیشہ سے ہی مطلب وہ جو انگریز تو چلا گیا, گورا صاحب تو چلا گیا, لیکن یہاں پہ براؤن صاحب چھوڑ گیا, تو ہم بیچارے اپنی جو فیصلے ہیں ریاست کو بچانے کے وہ بھی اسی طریقے سے گرتے پڑتے کرتے ہیں. ملٹری ٹرائل آئی تھنک ان کا رائٹ ہے کیونکہ ان کی ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوا ہے. اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جو لوگ ہمارے سن رہے ہیں کہ ان کو رائٹ آف اپیل ہوگا. اور ابھی جو میں فالو کر رہی ہوں وہ جو سیکرٹ سروسز ایکٹ کے اوپر جو ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوئی ہے ابھی کل پرسوں کی بات ہے, اس کو میں کلوزلی فالو کر رہی ہوں. بیکاز وہ آف کورس ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایسا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ لوگوں کے گھروں میں بغیر کسی جواز کے کوئی گھس سکے. بٹ وی ہیو ٹو ڈرا دا لائن کہ اگر آپ کسی آئی ایس آئی کے دفتر میں آپ کے الفاظ میں, ایک اور آڈیو لیک میں وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, رین سیکنگ, آپ کسی دفتر میں رین سیکنگ کر رہے ہیں, میاں والی کی بیس میں گھس رہے ہیں, جی ایچ کیو پہ حملے پر اکسا رہے ہیں, کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس گئے ہیں, وردیاں جلا رہے ہیں, اور پھر شہداء کی بے حرمتی, ان کے مونیومنٹس کی بے حرمتی, ان کے رتبے کی تذلیل کر رہے ہیں, ان کی ماؤں کے سینوں پہ کیا گزری ہوگی. میں تو ہر جنازے پہ جانے کی کوشش کرتی ہوں جب ہمارے کپتان, ہمارے لانس نائک کہیں شہید ہوتے ہیں. آئی ایم ویری کلیئر کہ ملٹری شوڈ اسٹے ود ان دا بیرکس اور پالیٹکس میں وہ تجاوز نہ کرے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں جنازوں پہ پہنچی ہوں, میں نے شہداء کی ماؤں کو گلے سے لگایا ہے, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کو کنفیوز نہ کریں. تو آپ اگر ہمارے ایسے لوگوں کو جو کہ اکیلے نہتے کارگل میں جا کے اپنے آپ کو ملک کے لیے, ملک کے دفاع کے لیے قربان کرتے ہیں, ڈیسیجن چاہے جس نے بھی جیسے بھی لیا ہو, لیکن اگر وہ جا کے شہادت کو گلے لگاتے ہیں تو کسی کو یہ حق نہیں ہے. آج آپ دیکھیں انگلینڈ میں ہم ابھی تک ورلڈ وار کے پاپیز ہم کو لگانے پڑتے ہیں, ہم براڈ کاسٹ پہ جاتے ہیں, آپ کو پاپی پہننا پڑتا ہے ان کی یاد میں جو کہ جنگ عظیم میں جن کی جانیں گئی یا جو کہ جنہوں نے قربانیاں دی. اور ادھر یہاں پہ ایک پولیٹیکل لیڈر, ایک نہیں باقی بھی ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی, انہوں نے بھی کیا کیا. اب بعد میں آپ معذرت کر لیں اور معافی مانگ لیں اور پریس کانفرنس میں جا کے آپ اپنا یو ٹرن لے لیں. میں ابھی بھی ہیش ٹیگ